بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے ایک قیمتی موقع ہے کہ ہمارے سامنے فاضل نوجوان عالم دین جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں دکتورا کے مرحلے میں زیر تعلیم ہیں اور مختلف اوقات میں ان کی تحریریں اور ان کی آراء جو قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں ہماری نظر سے گزرتی رہی ہیں، اس کی بنیاد پر ان کا احترام ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور حقیقت میں شخصیات کا احترام جو ہے وہ قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد ہی پر ہوتا ہے۔ محترم ابو احمد کلیم الدین سلفی، آج دوپہر کو آپ نے خطبہ جمعہ ان کا سماعت کیا۔ اس وقت آپ کے لیے ایک مختصر محاضرہ اور اس کے بعد مختصر سوال و جواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اگرچہ ہماری خواہش یہ تھی کہ متون علمیہ میں سے کسی متن کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن وقت کافی تنگ ہے اور ان کا ایک سفر ختم ہوا ہے، دوسرا سفر شروع ہونے کے قریب ہے۔ اس وجہ سے آئندہ کسی موقع سے ان کو آپ کے درمیان دوبارہ بلانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے برادر گرامی جامعہ احمدیہ سلفیہ دربھنگہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ 2009 میں جس سال جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے میری فراغت ہوئی ہے، اس سال یہ احمدیہ سلفیہ دربھنگہ سے فارغ ہوئے، اور ابتدائی تعلیم ایک آدھ سال انہوں نے مقامی کسی اسکول یا مدرسے میں حاصل کی ہے۔ احمدیہ سلفیہ سے فراغت کے بعد کلکتہ میں دعوت و تبلیغ کے میدان سے منسلک رہے ہیں، اور ایک جگہ پر تخصص کے لیے جانا چاہتے تھے، میں نام نہیں لوں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے صحت بچا لیا اور اس ماحول سے بچ گئے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں منظوری آئی اور اللہ رب العالمین نے وہاں تعلیم کے حصول کا موقع دیا۔ یہ ایک خوبی ہے ہمارے برادر گرامی کی کہ منہج سلف پر پختگی کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ منہج سلف پر پختگی کے ساتھ قائم رہنے کی ہم کو ہر وقت اسی طریقے سے دعا کرنی چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ دین، جس دین کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمائی ہے، یہی دین حقیقت میں منہج سلف، اور اسی منہج سلف کی ترجمانی کے لیے ہمارے برادر گرامی معروف ہیں، اور کئی ایسے سینٹرز سے دو ہاتھ کر چکے ہیں جہاں سے دو ہاتھ کرنے کی ضرورت ہے، علمی بنیادوں پر، سطحی بنیادوں پر نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کی خاطر ان سے محبت ہے، اور یہ محبت تب تک قائم ہے جب تک اللہ رب العالمین نے ہم کو ان بنیادوں پر قائم رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو منہج سلف پر، قرآن و سنت پر، علمی بنیادوں پر مضبوطی کے ساتھ استحکام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے اور منہج سلف کے اس مشن کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رب کائنات کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ میں برادر گرامی ابو احمد سے گزارش کروں گا کہ ہمارے طلبہ کو کچھ نصیحتی کلمات پیش کریں، اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه من حديث أنس رضي الله عنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ فقال: ما أنا عليه وأصحابي، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک ایسا قلعہ ہے جہاں پر دین کے محافظ تیار کیے جاتے ہیں. اگر دین کے محافظ میں جہاں پر تیار کیے جاتے ہیں، اگر دین کے محافظ میں بزدلی ہو، لالچ ہو، دھوکہ دینے کا جذبہ ہو یا دھوکہ کو قبول کرنے کا جذبہ ہو، تو وہ محافظ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا تو دین کی حفاظت کیا کرے گا؟ لیکن جس کے اندر تحمس ہو، جذبہ ہو اپنے ملک کے تئیں، اپنے دین کے تئیں، اور جو ذمہ داری اسے دی گئی ہے، سونپی گئی ہے، اس کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کرنے کا احساس اس کے دل میں ہو، تو وہ کسی بھی غلطی کو کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے گا. کوئی پوچھے نہ پوچھے، رب اس کے تعلق سے ضرور پوچھے گا. تو انسان کا محافظ بننا ضروری نہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ایک امانت دار محافظ کا کردار وہ معاشرے میں ادا کرے. تو ایک عالم جب مدرسے سے فارغ ہو کر کے نکلے تو وہ اپنی رائے یا اپنے زمانے والے کی رائے پیش نہ کرے، کتاب و سنت اور سلف صالحین کی رائے پیش کرے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے کتاب و سنت کو یعنی قرآن اور حدیث کو ماننے کا حکم دیا اور اس کو واجب قرار دیا ہے، ویسے ہی منہج صحابہ یعنی منہج سلف کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو ضروری قرار دیا. پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. آیت بالکل واضح ہے کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، تو نبی کی مخالفت پر کسی کو کیا مل سکتا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ جہنم. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جہنم. لیکن اس آیت میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى کے بعد عطف ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. رسول کی مخالفت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو اختیار کرے گا. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا ذکر نہ بھی کیا جاتا تو یہ آیت بالکل مکمل تھی. کیوں؟ کیونکہ نبی کی مخالفت پر کسی کو بھی جہنم ملے گی. لیکن وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے منہج کو ماننے اور اس کی اتباع کرنے کی اہمیت کو بتانے کے لیے، کہ جس طریقے سے نبی کی مخالفت پر جہنم اللہ نے مقرر کی ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت پر بھی اللہ نے جہنم مقرر کی. تو یہ واجب وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کی مخالفت کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تم رسول کو چھوڑ دو گے، صحابہ کو چھوڑ دے گا، جہاں تم جانا چاہو گے وہاں لے جائیں گے. لیکن وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ
جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اور ان جیسی بہت ساری آیات ہے۔ ایک حدیث ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقے میں بٹے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی 72 جہنم میں۔ تو صحابہ کو تجسس ہوا، جستجو ہوئی کہ پوچھیں کہ آخر وہ کون ہے جو جہنم میں جائے گا، کوئی نام لے لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے، تو جنت میں جانے والوں کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اس چیز پر، اس راستے پر قائم ہوں گے جس پر آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ جس پر قائم۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جس پر میں قائم ہوں، اس راستے پر چلیں گے تو جائیں گے، بات کافی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سبوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ لیکن ما انا علیہ کے بعد وہ اصحابی کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ویسے ماننا ہے جیسے صحابہ کرام نے مانا تھا، اس میں اپنے ذہن کو دخل نہیں دینا، اپنی رائے اور افکار کو معیار بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں سمجھنا۔ قرآن اور حدیث ان دونوں نے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ان کے ساتھی تھے، ان کا منہج ہر معاملے میں، چاہے عقیدے میں ہو، عبادت میں ہو، دنیاوی معاملات ہو، زہد میں ہو، تقوی میں ہو، ہر ایک چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے صحابہ کرام نے مانا تھا ویسے ہی ہم مانیں گے، کوئی نئی فکر، نئی سوچ نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کا زمانہ چل رہا ہے، خوارج وجود میں آ گئے۔ خوارج کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے، کوئی بھی باطل فرقہ وجود میں آتا ہے تو گناہ کر کے نہیں آتا، یا وہ گناہ کی دعوت نہیں دیتا ہے، یا نہ وہ آپ کو برائی کی طرف بلائے گا۔ کوئی بھی باطل فرقہ آپ کو پہلے کتاب و سنت کی طرف بلائے گا، قرآن اور حدیث پیش کرے گا۔ جب آپ سمجھیں گے کہ یہ جو بات پیش کر رہا ہے وہ صحیح ہے، جب آپ پوری طریقے سے اس کے قریب ہو جائیں گے تو پھر شہد میں عسل، یعنی زہر میں شہد ملا کر کے آپ کو پیش کرے گا، اپنی بدعت اپنے کلام کے ذریعے سے پیش کرے گا۔ خوارج جو الگ ہوئے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام غلط ہیں، فلاں غلط ہیں، انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام آپ لوگوں نے جو حکم بنایا ہے وہ انسانوں میں سے بنایا ہے، قرآن کی بنیاد پر دلیل بنا کر کے وہ الگ ہوئے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی پیارا جملہ اس وقت کہا تھا، کلمۃ الحق ارید بها الباطل، اس نے دلیل تو صحیح پیش کی ہے لیکن استدلال اس کا باطل ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی جو قرآن حدیث پیش کرے وہ صحیح ہو، استدلال کا نہج دیکھا جائے گا، طریقہ دیکھا جائے گا، صحابہ کرام کے مطابق ہے یا نہیں، سلف صالحین کے مطابق ہے کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے بارے میں، خوارج کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے، اتنی بہترین نماز، جنہیں دیکھ کر کے تم سمجھو گے کہ ہماری نماز ان کی نماز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اتنی بہترین نماز پڑھنا ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے تو تم لوگ ان کے قرآن کو سن کر کے اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانو گے۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن یاد رہے، متاثر مت ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین سے ویسے نکل جائیں گے جس طریقے سے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے زیادہ نمازی، اتنے زیادہ پرہیزگار، تقوی شعار، خوارج کے بارے میں جو علامات بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا اس وقت تو ان تمام خوارج کو ویسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے عاد اور ثمود کو قتل کیا۔ تو کسی کی ظاہری چیز کو دیکھ کر کے، بہت بڑے محقق ہیں، بہت حدیث یاد ہے، بہت کتابوں کے مؤلف ہیں، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا کا علم بھی اگر اس کے پاس ہو، ہم آپ سے متاثر نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ صحابہ کرام کے منہج سے متاثر نہ ہو۔ یہی چیز، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، اس کے رسول نے کہا۔ قرآن اگر فائدے دیتا، قرآن کو سمجھنا، تو خوارج کو کیوں نہیں فائدہ دیا؟ معتزلہ، جانتے ہیں نا معتزلہ فرقہ کو، جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، ان کی کتابوں کے اندر قرآن سے استدلال بھرا پڑا ہے،
ہر صفات کے انکار پر وہ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی کتابوں کو کھولیں گے تو آدھے سے 1 گھنٹے میں معتزلی ہو جائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ قادیانی سے جب کبھی سامنا ہو، وہ اپنی بات کی شروعات قرآن سے کرے گا، حدیث سے کرے گا، اپنے علماء نہیں، آپ کے علماء سے، اہل سنت کے علماء سے دلائل پیش کرے گا خط نبوت کے جاری رہنے پر، یا پھر اس قادیانی مرزا غلام قادیانی کی نبوت پر۔ تو یہ نہیں کہ جو ہر آدمی جو قرآن پیش کرے اور حدیث پیش کرے وہ حق پر ہے، جب تک کہ قرآن اور حدیث کو منہج صحابہ پر پیش نہ کرے۔ تو کسی کے بڑے محقق ہونے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہیں کسی کے بہت زیادہ علوم میں ماہر ہونے سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے۔ متاثر اپنے آپ کو کرے تو صرف اور صرف صحابہ کرام سے کرے، کیونکہ ہر کوئی بدل سکتا ہے لیکن صحابہ کرام کبھی بدل نہیں سکتے۔ اس لیے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مناظرے کے لیے گئے خوارج سے، تو کہا میں ان کے پاس سے آیا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور تمہاری گمراہی اور خرابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان میں کا ایک صحابی بھی تمہارے ساتھ نہیں۔ یہ معیار بتایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ تو ہر کوئی تبدیل ہو سکتا ہے، آج ہم اچھے ہیں، اللہ نہ کرے کل برے ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے منہج میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ بدعتیوں سے راضی نہیں ہوتا، گمراہ سے راضی نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے بھی راضی ہیں واتبعوہم بإحسان، کہ جو صحابہ کرام کی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کریں احسان کے ساتھ۔ احسان کی بہت ساری تفسیر ہے، جس میں اخلاص للہیت کے ساتھ، جس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے۔ تو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جو معیار ہے وہ صحابہ کرام، کسی بھی چیز کو۔ اب ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، قرآن کی ایک آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ، اس کا سیدھا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ، پھر ہم بھی لایا، ضمیر الگ سے حصر کا معنی دیتا ہے، اور اس کے بعد الکافرون ذکر کیا تو اس پر الف لام معرف بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر کے کیا ہے؟ جو اللہ کے شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے وہ کافر۔ کافر کا مطلب دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، لیکن صحابہ نے اس کی تفسیر کی، یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا کفر نہیں، یہ کفر دون کفرین۔ صحیح بخاری پڑھنے والے یا صحیح مسلم جنہوں نے پڑھا ہوگا، کفر دون کفرین، ایک ہوتا ہے کفر اکبر جو مخرج من الملہ ہوتا ہے، دین سے نکالنے والا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ اکرام، بلکہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں جو لفظ کفر ہے اس پر اہل علم کا اتفاق نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام اور سلف اس بات پر متفق تھے کہ اس آیت میں کفر سے مراد کفر دون کفر یعنی کفر اصغر۔ اب دیکھیں، ہم نے آیت پڑھی، اس کا واضح ترجمہ سیاق سباق سب سے کیا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے بغیر صحابہ کے کہ وہ لوگ تو دائرہ اسلام سے خارج۔ لیکن جیسے صحابہ کا منہج لایا، پتہ یہ چلا کہ یہاں پر جو کفر ہے اس کفر سے مراد دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا کفر نہیں ہے، بلکہ کفر اصغر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، اس کے ایمان میں کمی ضرور کرتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ منہج صحابہ سے کیا ہوا؟ ایک انسان کے اوپر آپ کافر کا حکم لگانے سے محفوظ رہ گئے، ایک انسان کو اسلام سے نکالنے سے آپ محفوظ رہ گئے۔ تو یہی صحابہ اکرام کا منہج، اور ایسے دیگر بہت ساری چیزیں، دیگر بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ صحابہ کا منہج کچھ اور ہے، لوگوں کا منہج کچھ اور۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے یہ جو اخوان المسلمین ہیں سعودی عرب اور خلیج کے اندر، انہوں نے وہاں کے حکام عرب کو کافر کہا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض قوانین ایسے ہیں جو شریعت میں نہیں، ایک ہوتا ہے شریعت کے موافق نہیں، ایک ہوتا ہے شریعت میں نہیں، اور ایک ہے شریعت کے خلاف ہے۔ تینوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک قانون ہے ہندوستان کے اندر، مان لیجئے
کہ وہ ہماری کتاب و سنت سے مخالف نہیں، لیکن اس کا ذکر کتاب و سنت میں بھی نہیں، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس چیز کو نہیں مانیں گے جو کتاب و سنت کے مخالف ہوگا، لا طاعت لمخلوق فی۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رہے، مصلحت اور مفسدت کا خیال رکھیں۔ یہ قاعدہ ہے، درء المفاسد اولا من جلب المصالح، کہ مفسدت کو دور کرنا مصلحت کو حاصل کرنے کے مقابلے میں اولا اور بہتر، تو وہاں پر اس قاعدے کا خیال رکھیں گے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس آیت کو حکام عرب کے اوپر چسپاں کر دیا، جہاں دیکھیں گے وہ لوگ کافر ہیں، دار اسلام، ارے وہ لوگ یہودی جیسی زندگی گزار رہے ہیں، آل سعود کو آل سلول کہہ رہے ہیں، جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تمام لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم تمام لوگ متاثر ہیں، بڑے بڑے مقررین جو ملین میں جن کے ویوز ہوتے ہیں، ملین میں جن کے ویوز ہوتے ہیں دیکھنے والے، وہ لوگ اس چیز کو لوگوں کے درمیان نشر کر رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اتنی بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ ان سے سوال کیا گیا کہ اگر باہر کے قانون جو قرآن حدیث کے موافق نہیں ہے اس کو نافذ کرنے کی وجہ سے، جو قرآن جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن کے مخالفت میں بھی نہیں ہے، اس کو نافذ کرنے سے یا اس کو ماننے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کو گالی دے، بلکہ صحابہ کے کفر پر جس جماعت کا پورا اتفاق ہو، اس کو، اس کی سلطنت کو اسلامی سلطنت اور اس کی حکومت کو اسلامی حکومت ماننے کا کیا حکم ہے؟ تمام لوگوں نے یہاں سے خط بھی لکھا تھا، یہاں سے بھی اور دیگر جگہوں سے بھی، خمینی کو، زندیق کو، کہ اس کی حکومت سب سے بہترین حکومت ہے، اور ویسے ہی انقلاب کی یہاں اور دیگر جگہوں پر ضرورت ہے۔ اب دیکھیں جب انسان منہج سلف سے ہٹتا ہے تو سلف صالحین کے منہج کو چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی اور کے غلامی میں، کسی اور کے فکر کی غلامی میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ حکام عرب جو کہ اہل سنت ہیں ان کی وہ تکفیر کرتے ہیں، اور جو روافض ہیں ان کی وہ تبجیل کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ یہ منہج سلف سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جب وہ خوارج الگ ہوئے تو تمام صحابہ کرام کی تکفیر کیا کرتے تھے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی، اس زمانے میں جو موجود تھے، جب جمل کا واقعہ ہوا، صفین کا واقعہ ہوا، اس زمانے میں جو موجود تھے خوارج تمام صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے، ان کی روایت کو نہیں لیتے تھے، تمام صحابہ کرام کی، لیکن روافض کے ساتھ ان کے روابط ہمیشہ بنے رہے اور بعد تک بنے رہے۔ بلکہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے لکھا ہے 5ویں صدی ہجری کی بات، کہ قیروان کے اندر، قیروان اور اس کے ارد گرد میں روافض کی حکومت بہت بڑھ گئی، اور اتنی بڑھی کہ وہ چوراہے پر ایک آدمی کو کھڑا کر کے صحابہ اکرام کو گالیاں دلواتا تھا، لوگ بہت تکلیف میں تھے۔ ایک دن اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کر دی۔ خوارج تھا، ایک خارجی تھا ابو زید کر کے، اس نے لوگوں میں، مسلمانوں میں اعلان کیا کہ ہم اس کے خلاف نکلیں گے، ہم اس کے خلاف، اس کی حکومت تھی ایک جگہ پر، ہم اس کے خلاف فوجی کارروائی کریں گے۔ تو جو اہل سنت کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ روافض سے تو یہ بہتر ہیں، چنانچہ اہل سنت کے علماء نے اس کی حکومت کا ساتھ دیا۔ یہ ترتیب المدارک میں قاضی عیاض رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کہاں ساتھ دیا، لڑتے گئے اور فتح کرتے گئے۔ ایک بستی تھی زناتہ یا زنانہ، دونوں وقت ہے، کہا جب وہ بستی روافض کی تھی اور اس کو جمعہ کے دن فتح کرنا تھا، جمعہ سے پہلے ہر جگہ کہہ دیا گیا کہ جمعہ میں خاص کر کے دعا کیا جائے، کیونکہ اذان ہوتے ہی ہم لوگ یلغار کریں گے۔ تو یہ خارجی جو تھا اس نے کہا کہ دیکھو، اپنے خارجیوں کو کہا، یہ اہل سنت کے قیروان کے علماء ہیں، بڑے مشہور تھے، سلفی علماء تھے، جب چاروں طرف سے گھیراؤ کر لینا تو اہل سنت کے علماء کو آگے کرنا اور تم لوگ پیچھے ہٹنا، اور جب پوری طریقے سے اہل سنت کے علماء آگے ہو جائیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم کو لگے کہ اب روافض ان پر غالب ہو جائیں گے، تم دھیرے دھیرے کر کے پیچھے ہٹ جانا۔ تمکنوہم من ہؤلاء اہل السنہ،
کہ ان کو پوری طریقے سے ان پر غلبہ دلا دینا۔ پیچھے ہٹ گئے، اہل سنت کے جو علماء تھے انہوں نے سمجھا ہمارے پیچھے فوج ہے، لڑنے لگے۔ روافض آئے اور آ کر کے تمام اہل سنت کے علماء کو قتل کر دیا، تمام، ایک بھی نہیں بچے۔ سوچے کہ روافض کے خلاف اہل سنت کے علماء نے ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن خوارج نے روافض کے ساتھ مل کر کے قتل کیا۔ یہی حال وہ جو ابھی فرقہ حماس تھا اس کا ہوا، اس نے اپنی پینگیں روافض کے ساتھ بڑھا رکھی تھی اور مسلمانوں کو قتل کیا۔ ان میں سے کہاں کوئی قتل ہوا بھی تو یا قتل الغیلہ کہہ لیں یا پھر غداری کی وجہ سے، لیکن ایسے تو نہیں مارا گیا۔ ان کے بچے آج بھی عیش کر رہے ہیں، جو مارے گئے وہ بیچارے مسلمان۔ تو خوارج کی جو فکر ہوتی ہے صرف بربادی لاتی ہے، اور وہ فکر کسی بھی اعتبار سے ڈراتی ہے۔ وہ ہر کسی کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں، لیکن اہل سنت اور سلفیوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کے ساتھ، روافض جیسی بدتر قوم کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے قصے ہیں، جب آپ پڑھیں گے اور آپ کو الٹیں گے پیچھے، جتنے بھی قصے ہوئے اور جتنے بھی جہاد کے نام پر لوگوں نے واویلا مچایا، ان تمام کے اوراق کو جب پلٹیں گے تو آپ افسوس کریں گے کہ جنہیں ہم بہت مخلص سمجھا کرتے تھے وہی اس ملت اور قوم کے دشمن نکلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب یاد آئے گی، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں زندہ رہوں گا تو ایسی نماز پڑھنے والے کو، ایسے قرآن پڑھنے والے کو قتل کر دوں گا۔ کیوں کہا تھا؟ انہی اسباب کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیونکہ وہ بدترین قوم ہوں گے۔ اور بعض اہل علم نے نقل کیا ہے، بعض حدیث ہے اس کے سلسلے میں کلام ہے کہ وہ اہل اسلام کو چھوڑیں گے، اہل اسلام کو قتل کریں گے مسلمانوں کو، اور اہل اوثان جو ہیں، بت پرست جو ہیں یا پھر جو مسلمان نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے اپنی دوستی کریں گے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبد بها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوا بها، کہ ہر وہ عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، صحابہ کرام نے نہیں کی تھی، اس عبادت کی شریعت میں گنجائش ہی نہیں۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ نے اسی معنی کا ایک قول نقل کیا ہے، کہا ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، کہ صحابہ کرام کے درمیان یا ان کے زمانے میں جو چیز دین کا درجہ نہیں رکھتی تھی، آج کے زمانے میں بھی وہ چیز دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور صفات کے باب میں جب آپ جائیں گے تو علماء صحابہ کرام کو ماننا کیسے ہے اس سلسلے میں 3 چیز بتاتے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو، چند صحابہ کرام نے کہا ہو، صحابہ کا اجماع ہو۔ اجماع قولی ہوتا ہے اور ایک سکوتی ہوتا ہے، کہ ایک صحابی نے کوئی بات کہی ہو، کسی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی ہو، تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ اور کسی مسئلے میں تمام صحابہ کرام کے اقوال، یعنی فردن نہیں، لیکن جو علماء فقہاء صحابہ تھے ان کے اقوال موجود، تو ان دونوں کا ماننا حجت ہے۔ تیسرے درجے پر وہ مسئلہ آتا ہے جس میں صحابہ کرام نے اختلاف کیا، اور عموماً یہ اختلاف آپ کو فقہی مسائل میں ملیں گے۔ عموماً عقدی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں، بظاہر کسی مسئلے میں اختلاف ہے لیکن اس اختلاف کی بھی توجیہ موجود ہے عقیدے کے مسائل میں، لیکن فقہی مسائل میں آپ کو ملیں گے کوئی صحابی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی صحابی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو علماء نے بتایا ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی تیسری راہ نہیں نکالیں گے، بلکہ جس صحابی کا قول کتاب و سنت کے ظاہری نصوص کے موافق ہوگا ہم اس کو مانیں گے۔ اور اسی کے اوپر امام احمد، اور ان سے قبل امام شافعی، ان سے قبل امام مالک، اور ان سے قبل سفیان الثوری، ان سے قبل جتنے بھی ائمہ تھے اسی پر چلتے رہے، امام زہری اور ان سے قبل چلے جائیں، تمام لوگ اسی منہج پہ چلتے چلے آئے۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں لو کان خیرا لسبقونا الیہ، کہ اگر یہ چیز بہتر ہوتی تو صحابہ کرام اس کی جانب سبقت کرتے اور اسے کیا کرتے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان منکم متأسیا، اگر تم میں کا کوئی کسی کو اسوہ بنانا چاہتا ہے، فلیتأس باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نمونہ بنائے۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی، کیوں؟ فإنہم کانوا ابر قلوبا، ان کے دل نہایت صاف ستھرے تھے اور پاک تھے، یہ نہیں کہ منہ پہ کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ان کو سکھائی تھی، ایک ایک چیز۔ اس لیے
اگر کوئی صحابی یہ کہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے، تو یہ لفظ جو ہے یہ نقل مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی کہے کننا نفعل فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو مرفوع روایت میں شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے احادیث میں علوم حدیث میں مصطلح الحدیث میں پڑھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، من کان منکم متأسیا فلیتأس باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو اسوہ بنانا ہو وہ صحابہ کرام کو اسوہ بنائے، کیونکہ ان کا دل بالکل صاف تھا۔ وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور علم کے اعتبار سے کافی گہرائی رکھتے تھے، یعنی کہ کچھ پوچھا گیا فوراً بتا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، جیسا کہ امام دارمی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، 1 مہینے تک سائل کو کہتے رہے کل دوں گا جواب، کل دوں گا، اور اس کے بعد اخیر میں اجتہاد کر کے جواب دیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، کہا کہ میں نے یہی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو کہا کہ اس کے بعد کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری بات کی تائید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتائی۔ تو یہ نہیں کہ کچھ پوچھا گیا ان سے، پہلے میں نے جواب دے دیا، مجھ سے پوچھا گیا پہلے انہوں نے جواب دے دیا، بلکہ آج لوگ آج بولتے ہیں تم ان کے پاس کیوں گئے تھے پوچھنے کے لیے، مجھ سے پوچھنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اور جبکہ صحابہ کا مسئلہ کیا تھا، ایک آدمی ایک سے سوال کرتا تھا۔ یہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسند دارمی کا مقدمہ بہت اہم ہے، اس میں ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی سے پوچھا جاتا، وہ صحابی کہتے وہ مجھ سے بڑے ہیں، ان سے پوچھ لو، ان کو زیادہ علم ہے، پوچھ لو، یہاں تک کہ وہ تمام صحابیوں سے گھوم کر کے چلے آتا اور پھر پہلے صحابی کے پاس آ جاتا۔ کیوں؟ خوف تھا کہ اگر میں سوال کا جواب دوں اور کہیں غلطی ہو جائے تو پکڑ میری ہوگی۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم۔ اگر ہم نے کسی کو غلط جواب دے دیا اور ہم وہ جواب دینے کے اہل نہیں ہیں، تو اب اس جواب سے جتنے لوگ مطمئن ہو کر کے عمل کر رہے ہیں ان کا تو معاملہ صاف ہے، لیکن ان تمام لوگوں کے گناہ میرے کندھے پر آئیں گے۔ اور جو ہر سوال کا جواب دے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، امام مالک اور دیگر تمام اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہر سوال کا جواب دے فہو مجنون، پاگل ہے وہ۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہر سوال کا جواب دے گا؟ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ان کی انہیں صحت و عافیت دے، ان کی عمر لمبی کرے اور ہمیں ان کے علم سے مستفید کرے۔ ہر مجلس میں، بہت بڑے عالم، آپ نے نام سنا ہوگا، ہر مجلس میں کچھ سوال ایسا ہوتا تھا جو عام ہوتا تھا، کہتے تھے لا ادری، اور لا ادری کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نصف العلم یا آدھا علم، کیونکہ اس سے آپ نے اپنی جان بچا لی۔ لا ادری کہہ کر کے غلط جواب دے دیتے تو آپ کی جان ہلاکت میں پڑ جاتی، تو یہ نصف العلم ہے، آپ نے اپنی جان بچا لی۔ نصف علم جو باقی ہے وہ سیکھیں اور پھر مکمل علم کریں، پھر لوگوں کو بتائیں۔ تو لا ادری کہنا یہ نصف العلم ہے۔ تو اس لیے آج آپ جو دیکھیں گے متعالمین، تعلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عالم بننے کی کوشش کریں، من باب التفاعل سے ہے، جس میں تظاہر کا معنی آتا ہے۔ تنامم، سو نہیں رہا ہے لیکن زبردستی سونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تآکل، کھا نہیں رہا لیکن دکھا رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں۔ تو ویسے تعلم علم ہے نہیں، لیکن ایسا قبہ جبہ پہنا ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ یہ ہے، یہی چیز ہے۔ اور ہر سوال کے جواب میں قال اللہ قال الرسول کر رہا ہے۔ جب اس کے جواب کو آپ ملائیں گے سلف صالحین اور ان کے بعد ائمہ کے جواب سے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ اللہ، اور ان کے جو متبعین تھے اس زمانے میں، شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ سے، تو پتہ چلے گا کہ یہ کسی اور وادی میں ہے، ائمہ کا جواب کسی اور وادی میں۔ جب آپ جائیں گے، تحقیق کریں گے اور علم کے میدان میں اتریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب دکھاوا ہے، دراصل جو علم ہے وہ صرف صالحین کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں۔ تو تعلم کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کا، یعنی زبردستی کے مفتی بننے کے جو شوقین ہوتے ہیں ان کو متعالمین۔ تو تعلم کا جو اثر ہے مسلمانوں کے اوپر وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور سب سے زیادہ سنگین ہے۔ انسان کے علم کے حصول کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ تعلم ہے۔ جیسا کہ عبدالسلام ابن برجس رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے عوائق الطلب، مختصر سی کتاب ہے، بہت مفید کتاب ہے، عوائق الطلب، علم کی راہ میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تقریباً 10 یا 12 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ 50 سے 60 صفحے کی کتاب ہے، ایک مجلس میں پڑھ سکتے ہیں، قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ سے بھری پڑی،
اور ہر طالب علم کو کم سے کم سال کے شروع میں ضرور پڑھنا چاہیے. اور اتنی بہترین کتاب ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو احساس کریں گے، کیونکہ بعض چیزیں بولنے سے سمجھ میں نہیں آتی، اس کا جب احساس ہوتا ہے تب اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. تو اسی میں انہوں نے لکھا، اس کا جو اثر ہوتا ہے کہ عوام جو ہے علماء کو چھوڑ کر کے وہ ان کو اہل علم سمجھنے لگتی ہے. اور پھر وہ حدیث پیش کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگ اتخذ الناس رؤوسا، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا عالم بنا لیں گے. جاہل بھی سمجھے گا کہ اب ہم عالم ہیں، اور اس کے بعد وہ فتوے دیں گے. خود تو گمراہ ہوگا ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی کہ ان سے آ کر کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک سائل نے پوچھا زمین میں سب سے بہتر جگہ کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ادری، لا ادری کا. پھر جبریل آئے، جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا لا ادری. وہ گئے اللہ رب العالمین سے پوچھ کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ترمذی کی روایت ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این السائل، سائل کہاں ہے، سوال کرنے والا. بلایا اور کہا کہ مجھے ابھی جبریل نے بتایا کہ زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور زمین کی سب سے بدترین جگہ بازار. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ جب اگر کچھ پوچھا جائے نہیں معلوم ہے تو لا ادری. تو اگر کوئی کہہ دے کہ میں نہیں جانتا ہوں تو یہ کسر شان ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ اس میں میری شان میں کمی ہو جائے گی. نہیں، آپ کی شان میں اضافہ ہوگا. سامنے والا سمجھے گا کسی بات کو یہ بہت ہی تحقیقی انداز میں پیش کرتا ہے. نہیں معلوم ہے تو اس کے تعلق سے کہتا ہے نہیں معلوم. اور نہیں معلوم کہنا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جب 36 یا مختلف روایات کے مطابق 30-32 سوال کیا گیا تو ہر سوال میں کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، اور 2 یا 3 سوال کا یا 4 سوال کا جواب دیا. سائل نے کہا اتنی دور سے آیا ہوں آپ سے سوال کرنے کے لیے، لوگوں نے آپ کی طرف احالہ کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لا ادری. تو کہا کہ بغیر علم کے میں تم کو کیسے بتا دوں، گرچہ تم کتنی دور سے کیوں نہ آئے. امام مالک. بعض حدیث میں اشارہ ہے کہ لوگ ان کی جانب سفر کر کے جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے. یہی صحابہ کا منہج تھا جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ صحابہ سے پوچھا جاتا، کہتے کہ فلاں شخص ہے ان سے پوچھ لو، وہ ہم سے بڑے عالم ہیں، وہ ہم سے بڑے عالم ہیں. تو اپنے سے بڑے عالم کی طرف احالہ کرتے ہیں. تو آج بھی جو آپ مطالعہ کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، اپنے سے بڑے عالم کو سنیں. کوشش یہ کریں کہ جو کبار اہل علم، شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان جیسے جو علماء ہیں ان کو سنیں اور ان کو پڑھیں. ہندوستان میں اگر پڑھنا ہے، اور جو بڑے علماء گزر چکے ہیں، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ خالص سلفی منہج کی دعوت وہ پیش کرتے ہیں. آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، اردو بھی سیکھیں گے، اسلوب بھی سیکھیں گے، اور استنباط کا طریقہ بھی سیکھیں گے. یہ جتنے اہل علم، اپنے آپ کو بڑے سے جوڑیں. اپنی دوستی نیچے کے طبقے سے نہیں رکھیں، اونچے طبقے سے رکھیں. طالب علم تو اب کسی کو دیکھ لیا، کسی مسئلے میں نئی فکر لایا ہے، یہ تحقیق زبردست ہے. ایسا کسی کو کہتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں کہیں گے؟ کوئی سب جانتے ہیں کہ یہ باطل فکر ہے، آپ اس سے متاثر ہو گئے. ہاں یہ نئی چیز لایا. اپنے آپ کو متاثر نہ کریں. چنانچہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے ابن القیم رحمہ اللہ کو نصیحت کی تھی کہ اپنے دل کو اسفنج جیسا نہیں بناؤ. اسفنج جانتے ہیں نا، اسفنج جو ہوتا ہے جس میں پانی، ویسا نہیں بناؤ کہ جو بھی سنا شبہات اپنے دل کے اندر ڈال دیں. تو علم کا جب آپ کے پاس علم ہوگا اور صحابہ اکرام کے منہج کی معلومات ہوگی تو کوئی بھی آپ کو متاثر کرنے میں ناکام رہے گا، جب تک کہ وہ آپ کو صحابہ کے منہج پر نہ لے جائے اور اسی سے جوڑ کر کے تمام باتیں نہ بتائیں. تو اہل علم، بڑے اہل علم سے آپ رابطہ کریں. کسی کو بھی پڑھنے سے قبل کوئی بھی نئی کتاب آئے، نئی موضوع پر آپ کو ضرورت ہے، آپ پہلے اپنے اساتذہ سے پوچھیں کہ فلاں عالم کے بارے میں وہ کیسے ہیں. پوچھیں آ کر کے وہ کیسے ہیں، ان کو سننا کیسا ہے، ان کو پڑھانا کیسا ہے. کیونکہ انسان ہلاکت و بربادی کے راستے پہ اسی ذریعے سے جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بربادی، ہلاکت، ضلالت، گمراہی کیسے پھیلتی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام دارقطنی سلفی تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے سلفی. امام باقلانی اشعری تھے. کیا راستے میں ملاقات ہوئی؟ امام دارقطنی نے علم کا احترام کرتے ہوئے ان کے سر پہ ایک بوسہ لے لیا. اس کے بعد تعلیق چڑھائی حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے. امام دارقطنی کے اسی ایک بوسے نے، امام دارقطنی رحمہ اللہ کے اسی ایک بوسے نے پورے ملک مغرب میں اشعریت کو پھیلا دیا. صرف ایک بوسے نے. کیوں؟ کوئی سبب بتائیں. لوگوں نے سمجھا کہ ان کو اچھا مانتے ہیں اور وہ
مذہب کو مانتے ہیں. پہلا جملہ صحیح ہے، احسنت. لوگوں نے یہ سمجھا یہ اچھے عالم ہیں، اگر یہ اچھے نہیں ہوتے تو امام دارقطنی ان کا بوسہ نہیں لیتے. یہ سمجھ کر کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا، اور سمجھ کر کے ان کی، بلکہ لوگوں نے نہیں، ابو ذر الحروی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام دارقطنی کو جب ان کی تکریم کرتے دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ حق پر ہیں. چنانچہ ابو ذر الحروی رحمہ اللہ نے کافی زیادہ مذہب اشاعرہ کو کی نشر و اشاعت کی ملک مغرب میں. مغرب جزائر اور لیبیا، ان جیسے جزائر ہے، اور اس میں تونس ہے، یہ تمام ممالک آتے ہیں، وہاں پہ پوری اشعریت ان کے زمانے میں پھیل گئی صرف ایک بوسے نے. تو آپ کا ایک لائک بھی کسی ملحد کو، کسی باطل فکر کو، کسی کے پوسٹ کے شیئر کو، کسی عام آدمی کے جو آپ کے اوپر اعتماد رکھتا ہو، ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے شہر کا، ہمارے مسجد کا امام ہے، ہمارے بچے کو پڑھاتا ہے، وہ آپ کے اوپر حسن ظن کی وجہ سے اس کا وہ گرویدہ بن سکتا ہے. ایک لائک، ایک کمنٹ، جب ایک بوسہ پورے ملک کے اندر اشعریت پھیلانے میں مدد کر سکتا ہے، تو سوچیں. تو کچھ بھی کہیں لائک کریں، کہیں کمنٹ کریں، کسی سے ملاقات کریں، تو یہ سوچ کر کے. اس لیے سلف کہتے تھے کہ فلاں شخص آیا ہے، سلف کو کہا جاتا تھا فلاں شخص اس شہر میں آیا ہے، تو وہ کہتے تھے دیکھو کس کے پاس جا رہا ہے، کس کی مہمانی میں جا رہا ہے، اور کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. بدعتیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، باطل افکار والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، وہ اسی کا ہم نشیں ہے. کیونکہ کوئی انسان اپنی بدعت تو چھپا سکتا ہے، لیکن اپنی الفت و محبت کو، یہ صحابہ اکرام نے سکھایا ہے، یہ تابعین عظام نے اور تبع تابعین جن کے اوپر سلف کا اطلاق ہوتا ہے، ان لوگوں نے سکھایا. تو تمام چیزوں کے اندر آپ کس طریقے سے گمراہ ہو جائیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی چیز کو پڑھیں اور کسی بھی چیز کو سنیں تو سب سے پہلے اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں، سلفی اساتذہ سے مشورہ کریں کہ ہمیں کن کو پڑھنا چاہیے اس موضوع پر، اور کن کو نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. آپ سوچیں گے کہ ہم بہت ماشاءاللہ میرے پاس علم ہے، ہم تو حق و باطل کی تمییز کر لیتے ہیں، ہم جائیں گے ہم تو حق کو چھان لیں گے باطل سے. جب آپ کو باطل کا پتہ ہی نہیں ہے تو حق کو کیسے چھان پائیں گے؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم بالدجال فلینأ عنہ. جب دجال کے بارے میں سنو تو اس سے دور رہو. یہ نہیں کہ دیکھنے کے لیے کیسا ہے دجال چلے جائیں. اس سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فتنے کے بارے میں جب سنو یا کسی گمراہ کو دیکھو یا وہ بہت زیادہ مشہور ہے تو اس کو دیکھنے یا اس کو پڑھنے کے لیے مت چلے جاؤ، کیونکہ القلوب ضعیفہ، دل بہت کمزور ہے، والشبہۃ خطافہ، اور شبہ جو ہوتا ہے نا ان لوگوں کا، وہ دل کو پکڑ کر کے اچک لیتا ہے. آج آپ اس کو پانی سمجھ رہے ہیں اور کل شراب اس میں بھرا رہے گا، کہیں گے اسی گلاس سے پانی پیا تھا، اسی سے شراب پی لیں گے تو کیا حرج. آپ کا دل ویسا ہو جائے گا اس کے شبہے کی وجہ سے، حلال کو حرام سمجھنے لگیں. تو فتنے سے ویسے دوری بنا کر کے رکھیں جیسے آگ سے دوری بناتے ہیں. فتنے سے ویسے دوری بنا کر کے رکھیں، گمراہ سے، گمراہیوں سے اور ان کے باطل افکار، ان کی کتابوں سے، ان کی تقریروں سے ویسے دوری بنا کر کے رکھیں جیسے شیر سے اپنی دوری بنا کر کے رکھتے ہیں، کہیں وہ آپ پر حملہ نہ کر دیں. اور یہ حملہ کرے گا تو آپ کے اوپر پتہ نہیں چلے گا. اس لیے مفضل ابن محلحل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ابن ابی شیبہ نے اس اثر کو مصنف میں نقل کیا ہے، کہ جب کوئی باطل فکر والا آئے گا تمہارے سامنے، وہ تمہارے سامنے اپنے باطل افکار کو نہیں رکھے گا، کیونکہ جیسے باطل افکار رکھے گا تم بھاگ جاؤ گے. پہلے کہے گا قال اللہ قال الرسول، قال اللہ قال الرسول. جب تم کو پوری طریقے سے سمجھ جائے گا کہ ہاں اب یہ میرے دام میں آ گیا ہے، پھر قال اللہ قال الرسول کے درمیان اپنی بات داخل کرے گا. یہ بات زمخشری بہت زیادہ کرتے ہیں، زمخشری جو ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی رویت کا انکار اور تمام چیزوں کا انکار اتنے دبے الفاظ اور پیرائے میں کرتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. خلاصہ کلام یہ کہ نجات صرف اور صرف صحابہ اکرام اور سلف صالحین کی اتباع میں. انہوں نے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی اسی طریقے سے ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے. اور ہر بات میں ہر چیز کو سمجھنے کا جو معیار ہے، ہماری سمجھ پر اللہ کی مہر نہیں ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں ہم ڈائریکٹ داخل نہیں، لیکن صحابہ اکرام کا جو فہم ہے، جو سمجھ ہے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ڈائریکٹ ہے. اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے ان سے راضی رہے، سلف صالحین ان کے اوپر پورا اعتماد کرتے رہے. تو ہر ایک چیز کو سمجھنے کے لیے جو معیار ہے
وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، چاہے وہ تفسیر ہو، قرآن کی آیات ہو، احادیث ہو، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، بولنے کا طریقہ ہو، چلنے کا طریقہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، شروع سے لے کے آخر تک ہر ایک چیز میں ہمارے لیے جو معیار ہے وہ صحابہ اکرام کا فہم ہے۔ اس لیے کہتے تھے، بعض اہل علم کہا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کہ میں اللہ کی تعریف اس بات پہ کروں کہ اس نے مجھے اسلام عطا کیا، یا اس بات پر کروں کہ مجھے اس نے سنت پر قائم رکھا۔ تو اسلام اور سنت الگ الگ چیز نہیں ہے، لیکن سنت اور اہل سنت کے فکر کو اپنانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ خوارج سے لے کر کے آج تک جتنے بھی فرقے آ رہے ہیں وہ سب گمراہ ہوئے کتاب و سنت کی بنیاد بنا کر کے، کیونکہ انہوں نے منہج سلف کو چھوڑا۔ منہج سلف اگر ہوتا تو وہ گمراہی سے بچ جاتے یا اس کے مطابق چلتے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب اپنے اساتذہ کی، اپنے مشائخ کی اور جو سلفی علماء ہیں ان کی عزت اور ان کا احترام کریں اور ان کو سنیں، ان کو پڑھیں، اپنا رشتہ اور رابطہ ان سے اگر زندہ ہیں تو، اور اگر وفات پا گئے ہیں تو ان کے علم سے، ان کی کتابوں سے، ان کے دروس سے اپنا رشتہ اور رابطہ جوڑے رکھیں، اور ہر چیز کے اندر ہم ان سے، اپنے اہل علم سے جو اپنے علماء اور مدرس ہیں ان سے مشورہ کرتے رہیں، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ جس طریقے سے تو نے صحابہ کرام کو توفیق دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی حفاظت کی، اس دین کی حفاظت و حمایت کی، اے اللہ مجھے بھی ویسا ہی محافظ اور حامی بنا، اور مجھ سے بھی ویسے ہی دین کی خدمت لے جیسا کہ تو نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ عزیز طلبہ، اختصار کے ساتھ منہج سلف کے بنیادی نکات پر آپ نے گفتگو سنی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ آپ کو گمراہی سے، غلط افکار سے اگر بچنا ہے تو آپ کو سلف صالحین کے منہج کے ساتھ مرتبط رہنا ہے۔ وہی ایک ذریعہ ہے جو آپ کو جنت تک لے جاتا ہے، اور وہی ایک راستہ ہے جو شیطانی راستوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ خلاصہ اس محاضرے کا یہی ہے، مثالیں بہت ساری آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اہل بدعت اور اہل بدعت کے افکار، اور جہاں بھی ذرہ برابر بھی آمیزش ہو اہل بدعت کی جانب میلان کی، اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اور قرآن و سنت اور منہج سلف پر استحکام عطا فرمائے۔